دوستو سیریا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان امیجنیبل ہے۔ سیریا کا نقشہ پچھلے صرف 10 سے 12 دن کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ بدلا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ناممکن، یا اگر ناممکن سے بھی کوئی بڑا ورڈ ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ زیادہ نہیں، صرف 15 دن پہلے بھی اگر آپ کسی انسان کو اس چیز کے بارے میں بتاتے کہ ایسا ہونے والا ہے تو وہ یقین کرنا تو دور بلکہ آپ کے اوپر ہنسنے لگتا۔ مگر یہ سب کچھ نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے یہ اتہاس بنتا ہوا بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن ساتھیوں، ترکی، امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی مدد سے یہ جو سیریا کے اندر اسد گورنمنٹ، حزب اللہ، ایران اور رشیا کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا ہے، تو جب سے ہی یہ آپریشن شروع ہوا ہے تب سے ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو نام سب سے زیادہ چرچاؤں میں ہے وہ ہے ایچ ٹی ایس کا۔ ہر طرف ایچ ٹی ایس کی چرچائیں ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی تو وہ فوج ہے کہ جو پورے اس آپریشن کو اسد گورنمنٹ کے خلاف لیڈ کر رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی کنفیوز ہیں کہ آخر یہ ایچ ٹی ایس ہے کون، اس کا اتہاس کیا ہے، اس کے اندر کون لوگ موجود ہیں، اس کے اندر لڑنے والے فائٹرز کون ہیں، اس کے کمانڈرز یا پھر لیڈرز کون لوگ ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ جب یہ خود بھی ایک مسلم فوج ہے تو ایسے وقت میں اسد گورنمنٹ ایران، رشیا اور حزب اللہ کے خلاف آپریشن چلا رہی ہے کہ جس وقت اسرائیل کو سب سے زیادہ فائدہ تو فلسطین کو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آخر ان لوگوں کے سروں پر اندرونی طور پر ہاتھ کس کا ہے؟ اور اگر یہ لوگ پورے سیریا کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور قبضہ کر کے حکومت بھی بنا لیتے ہیں کہ جیسا کہ اب محسوس بھی ہونے لگا ہے، تو آخر پھر فلسطین کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو چلیے اب ان سارے سوالوں کے جواب بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت یہ جو پوری کیمپین چل رہی ہے اس کے اندر دو پارٹیز نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ایس این اے ہے، مطلب کہ وہی سیرین نیشنل آرمی کہ جس کو آفیشیلی بالکل ڈائریکٹلی ٹرکی سپورٹ کرتا ہے، اور جس نے کئی سالوں سے ٹرکی کی مدد سے ہی سیریا میں ٹرکی کے بارڈر کی سائٹ پر بفر زون بھی بنا رکھے ہیں۔ جبکہ جو دوسری پارٹی ہے اور جو مینلی اس پوری کیمپین کو، اس پورے آپریشن کو لیڈ بھی کر رہی ہے، وہ ہے ایچ ٹی ایس، جس کو عام طور پر حیات تحریک الشام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک پولیٹیکل اور میلیٹنٹ گروپ ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ٹرکی والی سائیڈ میں سیریا کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایکٹیو رہا ہے۔ ویسے تو آپ کو بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہوں گے کہ اس گروپ کی شروعات 2016، 17 اور 18 کے دور میں ہوئی ہے، لیکن یہ سچائی نہیں ہے، کیونکہ اس گروپ کی شروعات کسی نہ کسی شکل میں 2011 میں ہی ہو چکی تھی کہ جب سیریا کے اندر النصارہ فرینڈ نام کا ایک گروپ بنایا گیا تھا، جس کو بنانے میں مین کردار اس گروپ کے لیڈر یعنی کہ ابو محمد الجولانی نے ادا کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آئی ایس کے لیڈر ابو بکر البغدادی نے بھی اس گروپ کو بنانے میں اہم کردار نبھائی تھی۔ یہ دراصل سیریا کے علاقے میں ہی قائم کی گئی القاعدہ کی ایک نئی برانچ تھی، جس کا مقصد یہ بنایا گیا تھا کہ کسی طریقے سے سیریا میں موجود بشار الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹ کیا جائے، اور پھر یہاں پر ایک اسلامک کیلیفیٹ یعنی کہ ان کی اپنی وچار دھارا کی ایک اسلامک خلافت قائم کی جائے۔ 2011 میں شروع ہونے والی سیریا کی جو سیول وار تھی، النصارہ فرینڈ 2012 میں ہی اس میں شامل ہو چکا تھا، اور پھر اس نے چاہے آئی ایس ہو یا پھر القاعدہ ہو، سبھی کے ساتھ مل کر الگ الگ جگہوں پر جنگیں لڑیں۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ چاہے اس گروپ کے لیڈر الجولانی کی بات ہو یا پھر خود اس گروپ کی بھی بات کر لی جائے، تو پورے ہی دور میں دونوں کے اندر کافی اتار چڑھاؤ دیکھے گئے۔ پہلے تو آئی ایس سے دوری ہوئی، بعد میں القاعدہ سے بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے الگ کر لیا، اور پھر بعد میں 2017 کے دور میں کہ جب سیرین سیول وار کا نقشہ لگ بھگ پوری طریقے سے بدل چکا تھا، تب اس گروپ کے لیڈر مطلب الجولانی نے اپنے آپ کو القاعدہ سے پوری طریقے سے الگ کر کے اپنا کنیکشن توڑ کر بہت سارے چھوٹے بڑے گروپ کو ملا کر ایک نئے گروپ کی بنیاد رکھی، جس کا نام رکھا گیا ایچ ٹی ایس، مطلب کہ حیات تحریک الشام۔ ویسے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ
2017 میں اس گروپ کے لیڈر نے اور اس گروپ نے صرف اپنی پہچان یا نام ہی نہیں بدلا بلکہ آئیڈیولوجی بھی بدلی، کیونکہ پہلے جہاں ایک طرف القاعدہ اور IS کی طرح اسلامک کیلیفیٹ کو قائم کرنا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا، تو بعد میں اب اس نئے گروپ کے ساتھ ان کی آئیڈیولوجی تھی سیرین نیشنلزم، مطلب کہ صرف اور صرف بشار الاسد کی حکومت کو کسی طرح سے اکھاڑ پھینکنا اور وہاں پر ایک نئی حکومت کا گٹھن کرنا۔ اسی لیے بہت سارے ایکسپرٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ اس گروپ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کیونکہ 2017 آتے آتے اس گروپ کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ وہ سیریا میں کافی الگ تھلگ اور کمزور پڑ چکا ہے، تو اسی لیے اس نے اپنا یہ نام، اپنی یہ پہچان بدل لی تاکہ باہر کی طاقتوں سے زیادہ مدد مل سکے اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کچھ مقبولیت حاصل کر سکے۔ جبکہ کچھ ایکسپرٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ آئیڈیا اس گروپ کے دماغ میں خود سے نہ آیا ہو، بلکہ دنیا کی جو کچھ بڑی طاقتیں ہیں کہ جو اس گروپ کا استعمال کرنا چاہتی تھی، اس کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی، مگر کیونکہ اس کے اوپر تو پہلے سے ہی بہت بڑے داغ لگے ہوئے تھے، یہ تو آتنکوادی گروپ تھا، تو اسی لیے انہوں نے ہی جان بوجھ کر اس کا نام بدلوایا ہوگا، اس کی ریبرانڈنگ کی تاکہ ان کو سپورٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو سکے۔ 2017 کے بعد سے ہی اس گروپ نے سیریا کے ایک خاص علاقے میں اپنے پیر جمانے شروع کر دیے تھے، اور وہ علاقہ تھا ٹرکی والی سائیڈ میں جو ادلب شہر ہے اس کے آس پاس کا۔ وہاں پر انہوں نے اپنی پراپر ایک گورنمنٹ بھی قائم کی کہ جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ وہاں کی اکانومی، وہاں کے سارے معاملات، وہاں کی زمین سے نکلنے والا تیل، سب کچھ یہی لوگ کنٹرول کرتے آئے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سال 2020 میں ٹرکی اور رشیا کی کوششوں سے سیریا کے اندر سیز فائر ہوا، وہ سارے گروپ، وہ ساری طاقتیں کہ جو اس وار میں لڑ رہی تھی ان کو وہیں پر روک دیا گیا کہ جہاں پر وہ اس وقت ہوا کرتی تھی۔ سیز فائر کے وقت ان آفیشیلی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسد گورنمنٹ کی جیت ہو چکی ہے، کیونکہ کسی دور میں لگ بھگ ختم مانی جانے والی یہ گورنمنٹ اب رشیا اور ایران کی مدد سے 60 سے 61% کے قریب پوری کنٹری کا ایریا کور کر رہی تھی، جو 2024 تک قائم رہا۔ مگر پھر سال 2024 اور نومبر کے مہینے میں بالکل آخر میں کہ جب اسرائیل اور حزب اللہ کے بھی سیز فائر ہوا ہی تھا، اچانک سے اسی HTS نام کے گروپ نے اپنی کیمپین شروع کر دی اور اس سیز فائر کو پوری طریقے سے توڑ ڈالا۔ محسوس تو یہ ہوا کہ شاید کسی بڑی طاقت کے اشارے پر انہوں نے یہ حملہ شروع کیا ہے، تھوڑی بہت جھڑپ ہوگی اور پھر کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، تو ظاہر ہے سرپرائز اٹیک میں کم وقت کے اندر ایک بڑے ایریے کو کنٹرول میں لے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ جو کچھ بھی سوچا جا رہا تھا سب کچھ غلط ثابت ہوا، کیونکہ جیسے جیسے ایک دن گزرتا گیا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے گھنٹے گزرتے جا رہے تھے، اس گروپ کی اسپیڈ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی، اور جس تیزی اور آسانی کے ساتھ سیریا کے ایک بڑے حصے کو قبضہ کرنا شروع کیا، اسے دیکھ کر بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو اصلی جنگ نہیں بلکہ یہ کوئی ویڈیو گیم چل رہا ہو۔ اور اب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، دمشق کو چھوڑ کر لگ بھگ سیریا کی زیادہ تر مین علاقے اس چھوٹے سے گروپ کے انڈر میں آ چکے ہیں، اور مانا جا رہا ہے کہ شاید چند گھنٹوں کے اندر یا اگلے کچھ دنوں کے اندر اسد گورنمنٹ پوری طریقے سے کولیپس کر جائے گی۔ اب اگر کچھ خاص فیکٹس پر نظر ڈالیں تو سچائی تو یہی ہے دوستو کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جو لمبے وقت سے صرف ٹرکی یا پھر انڈائریکٹلی امریکہ کی مدد پر ہی زندہ رہا ہے۔ نام بھلے ہی بدل لیا گیا ہو اور اس کی ریبرانڈنگ بھی کر دی گئی ہو، لیکن آخر اس کی جڑیں تو IS اور القاعدہ سے ہی جا کر جڑتی ہیں۔ اس کے چاہے زیادہ تر فائٹرز ہوں یا پھر خود اس گروپ کے کمانڈرز، ایون مین لیڈر بھی ہوں، ان کا بھی تعلق پہلے IS اور القاعدہ سے ہی رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اب بہت ساری نئی رپورٹس یہ بھی اشارے دے رہی ہیں کہ ان لوگوں کی اس کامیابی کے پیچھے کہیں نہ کہیں یوکرین کا بھی ہاتھ ہے، مطلب ان لوگوں کو یوکرین کی بڑی مدد ملی ہے، یوکرین کے بڑے بڑے کمانڈرز نے ان کو ٹریننگ دی ہے، اور ممکن ہے کہ ان کو یوکرین میں لے جا کر
ही ट्रेनिंग दी गई हो। अब जहाँ तक सवाल है फ़िलिस्तीन का कि आखिर फ़िलिस्तीन का क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग खुद भी पिछले कुछ दिनों के अंदर आसानी के साथ अलग अलग खबरों को देखकर या अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स पढ़कर ये जान ही चुके होंगे कि वैसे तो सीरिया की जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है वो भी बेगुनाह नहीं है। इस गवर्नमेंट का जुल्म सितम और इस गवर्नमेंट की तरफ से किए गए वॉर क्राइम्स जग ज़ाहिर हैं, मगर फिर भी अगर फ़िलिस्तीन में होने वाली मौजूदा जंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हो ना हो असद गवर्नमेंट ही वो ताकत थी कि जो ईरान का हमास और मेनली हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेशन करा रही थी। मतलब कि ईरान का इजराइल के खिलाफ जो पूरा एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका जो गढ़ है, या कह सकते हैं कि जो इसकी सप्लाई लाइन है वो दरअसल इसी सीरिया से होकर गुजरती है। हालांकि हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर सीरिया से बशर अल असद की गवर्नमेंट चली जाएगी तो ईरान और इसका जो प्रॉक्सी है मतलब कि हिजबुल्लाह, इनके बीच सप्लाई लाइन पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाएगी। हथियार पैसा कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा, हो तो तब भी पाएगा, लेकिन हाँ ये काम मुश्किल बहुत हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर इजराइल का क्या, मतलब ये जो नया ग्रुप सीरिया पर कंट्रोल हासिल कर रहा है ये इजराइल को लेकर क्या सोचता है। तो वैसे तो दोस्तों इस ग्रुप ने हमेशा इजराइल को लेकर ज़्यादातर खामोशी ही बना रखी है और ज़्यादा कुछ ऑफिशियली बयान दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा पिछले कुछ दिनों में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ से लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस ऑपरेशन के शुरू करने की जो टाइमिंग है वो पूरी तरीके से शक के दायरे में है, क्योंकि अगर ये ग्रुप ईरान, असद की गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन मानने के साथ साथ इजराइल को भी छोटा मोटा दुश्मन भी मान रहा होता तो एटलीस्ट अपने इन दुश्मनों पर दूसरे दुश्मन के फ़ायदे के वक्त हमला नहीं करता। और फिर साथ ही साथ अगर आप लोग इजरायली मीडिया पर भी नज़र डालेंगे कि सीरिया को लेकर पिछले 10-15 दिनों से उनके मीडिया में क्या छप रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आपको काफ़ी चौंका देगा। मिसाल के तौर पर इजराइल का जो एक मशहूर अखबार है या कह सकते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि टाइम्स ऑफ इजराइल, उसका भी एक आर्टिकल है जिसमें ये दावा किया गया है कि HTS के एक मेंबर ने इंटरव्यू में खुले तौर पर मीडिया पर्सन से कहा है कि इजराइल को हमारी इस ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक्स वगैरह के ज़रिए से मदद करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी सर्च करेंगे तो आपको इस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों की तरफ से दिए गए कुछ ऐसे पुराने बयान भी मिल जाएंगे कि जिसमें इन लोगों ने पूछे जाने पर इशारों इशारों में ये जवाब दिया कि आसपास के चाहे वो कोई भी ताकत हो, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर किसी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो दुश्मनी है वो असद गवर्नमेंट से है या फिर अंदर ही मौजूद जो असद गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, मतलब कि हिजबुल्लाह, ईरान, रशिया वगैरह के अंदर मौजूद फ़ौज, उन सब से है। अब इस बात से कम आप ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हाँ इन लोगों के पावर में आ जाने की वजह से ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ेगा। इसके साथ ना तो ये काम करेगा और ना ही इसको सीरिया में पैर जमाने देगा। हाँ वो बात अलग है कि अगर बाद में ये ग्रुप ही इजराइल के लिए मुसीबत साबित हो जाए, मतलब जैसा कि लोग सोच रहे हैं कि ये इजराइल के फेवर में है और बाद में ये उसका उलट निकले, तो फिर मुमकिन है कि इजराइल के लिए ये ईरान से भी बड़ी मुसीबत साबित हो। हालांकि दोस्तों हम यहाँ पर यह भी नहीं भूल सकते हैं कि भले ही ये ग्रुप असद गवर्नमेंट के पूरे एरिए पर बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल हासिल कर रहा हो, लेकिन इतनी आसानी के साथ यह शायद बाद में हुकूमत नहीं बना पाएगा। इसकी वजह यह है कि ये जो आपको HTS बताया जा रहा है ये दरअसल कोई तालिबान की तरह इकलौता ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सारे छोटे बड़े ग्रुप से मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया है। मतलब HTS के अंदर भी इतनी छोटी बड़ी ताकतें हैं, इतने छोटे बड़े मिलिट्री ग्रुप हैं कि जिसके आप लोग नाम भी याद नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है।
لیکن یہ سچائی ہے کہ زیادہ پاسبلٹیز یہی ہیں کہ کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد پھر اس گروپ کے اندر ہی جو بہت سارے الگ الگ گروپ ہیں ان میں پاور حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہو جائے گی اور سیریا کی قسمت میں شاید پھر سے سکون نہیں آ پائے گا۔ باقی دوستو، سیریا میں کیا کچھ ہوگا، اس سے اسرائیل اور فلسطین پر کیا اثر پڑے گا، ایران اور حزب اللہ پر کیا اثر پڑے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ باقی اس پورے مدعے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔